مکرم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل، کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر اللہ کا ایک بڑا انعام اور اکرام یہ بھی ہے کہ اس اللہ نے ہمیں امام الانبیاء، فخر موجودات، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ کی امت میں پیدا فرمانا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اللہ کے نزدیک اتنی بلند اور اتنی اونچی ہے کہ اللہ نے دنیا انسانیت میں کسی بھی انسان کی قسم نہیں کھائی، لیکن قرآن کریم میں خود اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھی کھائی ہے، اور صرف آپ کی ذات کی قسم نہیں کھائی بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جس جگہ میں پیدا فرمایا اور جس شہر سے آپ کا تعلق تھا اس شہر کی بھی اللہ نے قرآن کریم میں قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور رفعت شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو دیکھے ہوئے ہمارا بھی اپنا تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں اس کی محبت اور اس کی عظمت کو بٹھائیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ نبی کی ذات سے محبت کرے۔ حدیث میں خود اللہ کے نبی نے فرمایا، واللہ لا یؤمن احدکم، کہ کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ وہ اپنے خود سے زیادہ بھی نبی سے محبت نہ کرے، اور صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھا بلکہ کہا من ولدہ ووالدہ، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد، والناس اجمعین، اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبت نبی کی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اسی وقت انسان مکمل اور پورے طور سے مومن ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کا دل نبی کی شان میں گستاخی ہونے کے باوجود بھی نہیں مچلتا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کچھ بد ذہنیت کے لوگ اور کچھ ایسے دل کے مریض کے جن کے دلوں پر کوڑ کا مرض چھا گیا، گویا وہ ہر وقت آئے دن نئے نئے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جبکہ آپ کی شان تو اس قدر دنیا کے اندر روشن اور منور ہو چکی ہے کہ جس طرح سے آفتاب کی روشنی ساری دنیا میں روشن ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ساری دنیا میں منور اور روشن ہے۔ اگر کوئی بدبخت انسان اس زمین پر کھڑا ہو کر اور سورج پر تھوک پھینکنا چاہے تو وہ سورج کے نور کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی بدبخت انسان انگلی اٹھاتا ہے یا اس طرح کی گستاخی بھرے الفاظ کہتا ہے تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب بھی گستاخی ہوتی ہے تو ہمیں یہ احساس ہو کہ کیا ہمارا دل مچلتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لیں، آپ کا اپنا پیارا کوئی بیمار ہو جائے اور آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں
اور ڈاکٹر اخیر میں یہ کہہ دے کہ اب ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اس کو اپنے گھر پہ لے جاؤ، وہیں اس کی دیکھ ریکھ کرو، آپ یقیناً بہت بجھے ہوئے دل سے اس کو اپنے گھر کو لے آئیں گے، لیکن گھر لانے کے بعد جب وہ مریض، آپ جانتے بھی ہیں کہ شہر کے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں نے علاج کے لیے منع بھی کر دیا، شاید اس کی سانسیں اب اٹک رہی ہے، اس کے باوجود بھی جب وہ چیختا ہے یا کرہاتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کا دل بے چین ضرور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر نبی کی شان میں کسی نے کوئی گستاخی کی، ہم کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر ہمارے دل میں اس کا اضطراب اور بے چینی کا عالم نہیں ہوتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ شاید نبی سے محبت نہیں، اور جب نبی سے محبت نہیں تو پھر ہمارے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ وہ لوگ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، طرح طرح کے الزامات مذہب اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں، وہ شاید نبی کی سیرت، نبی کی عادت، نبی کے اخلاق اور نبی کے طور طریق کو نہیں جانتے۔ اگر انہیں بتایا جائے مکہ کی گلیوں میں ایک بیوہ عورت ہے جو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوتی، اس کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس بیوہ عورت کے جسم کا کپڑا بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے چچا کے پاس جاتا ہے مدد مانگنے کے لیے کہ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، میری ماں کو سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں ہوا، تو چچا نے الٹے سیدھے جواب دیا۔ وہ معصوم سا بچہ جب اپنی ماں کے پاس لوٹ رہا تھا تو اس کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے۔ راستے میں ایک شخص ملا، کہا کہ کہاں سے آیا، اپنا واقعہ بتایا، فرمایا کہ اگر اس مکہ کی سرزمین پر تیری ضرورت کو کوئی پورا کرنے والا ہے تو وہ صرف جاؤ، مسجد حرم میں ایک ذات ملے گی، اس سے جا کے ملاقات کرو، لیکن خیال رکھ لینا اس کا اور تمہارا مذہب بالکل علیحدہ علیحدہ ہے۔ وہ اپنی امی کے پاس آتا ہے، امی کو سارے حالات اور واقعات بتاتا ہے کہ چچا نے کیا جواب دیا، فلاں شخص ملا، اس نے یہ کہا، تو امی نے کہا کہ بیٹا چلا تو جا، لیکن ہم بت پرست لوگ ہیں، وہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، وہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے اس کے مذہب اور اس کی باتوں میں مت آ جانا۔ وہ کہتا ہے کہ امی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ مسجد حرام میں پہنچتا ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر اپنی ضرورت کو رکھتا ہے، اور شرط یہ رکھتا ہے کہ میں آپ کی چیز اس وقت قبول کروں گا کہ جس وقت آپ مجھے میرے مذہب اور دین سے علیحدہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کی ذات پر قربان جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تجھے کس نے کہا کہ میں تجھے اپنے مذہب اور دین پہ لے کے آؤں گا، میں تیرے ساتھ زور اور جبر نہیں کروں گا۔ نبوت کی وہ چادر اس بچے کے حوالے کی، بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں کے پاس جانے کے بعد اپنی ماں کو قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ امی جان، جو ہم نے ان کے بارے میں سنا تھا ایسا تو نہیں ہے، وہاں تو بالکل اس کا الٹا ہے، میں نے پہلے ہی شرط لگا دی تھی کہ آپ کے مذہب اور دین کو قبول نہیں کروں گا، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم تجھ سے اپنا مذہب اور دین قبول کروانا نہیں چاہتے، تمہاری امی کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرو۔ ماں نے فوراً پلٹ کر کہا کہ بیٹا، جس شخص نے اپنی نبوت کی چادر یہ مجھے دی ہے، مجھے بھی حرم شریف میں لے کے چلو۔ چنانچہ دونوں ماں بیٹی حرم شریف میں جاتی ہے اور وہ نبوت کی چادر کے ساتھ جاتی ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے جو دین سے، محمد سے نفرت بھرے الفاظ بیان کر رہی تھی، فوراً اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیتی ہے، تو انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارا دین یہ ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی عادت اور آپ کے اخلاق کو بیان کیا جائے تو سینکڑوں سے زیادہ کتابیں آپ کے اخلاق پر لکھی ہوئی، لیکن حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت مختصر سے انداز میں آپ کے اخلاق کو سمجھا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات تھی اور یہی آپ کے بہترین اخلاق کے لیے معیار تھا۔ حضرت علی نے فرمایا
کہ آپ کا دل سب سے زیادہ سخی تھا۔ سب سے پہلی صفت آپ کے اخلاق کی یہ تھی کہ آپ کا دل سب سے زیادہ سخی تھا۔ آپ کے پاس اگر کوئی ضرورت مند آیا، آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، فوراً اللہ کے نبی نے اس کے حوالے کر دیا۔ شام کا کھانا میرے پاس ہو نہ ہو، لیکن ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی کی حاضری ہوئی ہجرت کر کے، تو 3 نصیحتیں کی۔ ان میں سے دوسری نصیحت یہ تھی اطعم الطعام، کہ ضرورت مندوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے اخلاق کی سب سے پہلی صفت یہ تھی کہ آپ کا دل سب سے زیادہ سخی تھا۔ دوسری آپ کی سب سے بہترین صفت یہ تھی کہ آپ کی زبان سب سے زیادہ سچی تھی۔ آپ جب بھی بات کرتے جھوٹ کا سہارا کبھی نہ لیا۔ آپ نے جب بھی بات کی تو سچ بولتے۔ تو انسان کے، سماج کے اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے یہ دوسری صفت سچ بولنا یہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور تیسری صفت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ صفت یہ تھی کہ آپ کا مزاج بہت زیادہ نرم تھا۔ آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنا چاہے، شہید کرنا چاہے، لیکن اللہ کے نبی نے بطور بدلہ آپ پر بھی تلوار نہیں تانی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کی تیسری سب سے بہترین صفت کہ آپ کا مزاج بڑا نرم تھا۔ اب ذرا ہم بھی ٹٹولے اپنے آپ میں خود۔ تقریر تو بڑی لمبی ہوتی رہے گی، لیکن سماج اور معاشرے کو اور اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کے لیے صرف انہی تینوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ ایک تو انسان سخی بن جائے، دوسرا انسان جھوٹ کو چھوڑ کر سچا بولنے والا بن جائے، اور تیسرا انسان نرم مزاج بن جائے۔